شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آتا ہو تو آپ کا دماغ کمزور ہے۔ ڈپریشن کا مریض امرود کی چٹنی بنا کر کھائے۔ کھانا جب بھی کھائیں تو چبا کر کھائیں، اس سے کبھی بے داغ خراب نہیں ہوگا۔ چقندر کا جوس پینے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ اونچی جگہ سے چھلانگ نہ لگائیں، اس سے کمر کے مہرے خراب ہو جاتی ہیں۔ سر کی خشکی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چقندر کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے اپنے سر کو دھو لیں۔ ہمیشہ دبلے پتلے اور سمارٹ دکھنا چاہتے ہو تو گندم کی روٹی زیادہ استعمال کیا کرو۔ روزانہ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی میں ہلدی ملا کر چہرے کا مساج کرتے رہنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی شملہ مرچ کھا لیا کرو، ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بینگن اور مٹر کھانے سے جلد ملائم رہتی ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی آپ کے دماغ کو خراب کرتا ہے۔ جن کو دائمی قبض ہو وہ ادویات چھوڑ کر پھل کھانا شروع کریں۔ نہار منہ چھوٹی سی کچی ادرک کا استعمال بڑھتی ہوئی عمر کو روکتا ہے۔ سوتے وقت شہد چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جسم کے کسی حصے میں درد محسوس ہو تو کچے لہسن کی ڈلی چبا لو۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پیو۔ دماغی کمزوری ہے تو دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھاؤ۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر دانتوں پر لگانے سے دانتوں کا درد رک جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط رہتی ہے۔ دوسرے دن اسب گھول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک میں اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کریں، اپنے سر پر لگائیں۔ چند ہی دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بھورے رنگ کا پخانہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو یہ عورتوں کے جسمانی توازن کو بگاڑتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھایا کریں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ کسی کا کبھی دل نہ دکھانا اگر اس نے صبر کر لیا تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ میری 10 سال کی بیٹی ہر روز صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے کپڑے بدلتی اور کہتی کہ ماں میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، میری کمر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ پھر یہ جاننے کے لیے ایک دن آدھی رات کو جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میری بیٹی نے۔ میرا نام انیلا ہے، میں لاہور کے پاس ایک قصبے کی رہنے والی ہوں۔ اس وقت میری عمر 30 سال تھی۔ میری ایک بیٹی تھی جس کی عمر 10 سال تھی اور میرے شوہر کا نام ارحم تھا جو کہ آٹو رکشہ چلاتا تھا۔ میرے شوہر کو ہمیشہ سے ہی بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن جب میری بیٹی اس دنیا میں آئی
تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ میں اس کے بعد دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بچی کی اور ماں کی جان بچ گئی، یہی کافی ہے۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے کہہ دیا تھا، اب یہ دونوں بھی میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ میں نے شادی اس لیے کم عمری میں کی تھی کہ جلدی جلدی میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ میرا تو کوئی سگا بھائی بھی نہیں تھا۔ لیکن اس عورت نے تو میری ساری امیدیں ہی توڑ دی۔ اب میں اسے چھٹکارا پا کر جلد سے جلد دوسری شادی کروں گا، پر 12 سال ہو گئے میرے شوہر نے مجھے ابھی تک نہیں چھوڑا اور نہ ہی کسی سے دل لگی کی۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ وفادار تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے اب کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا۔ وہ پورے محلے اور رشتہ داروں میں ایک لاپرواہ انسان مشہور تھا۔ اس نے اپنا آٹو بھی بیچ دیا تھا۔ میں گھر میں کپڑے سلائی کیا کرتی تھی اور اسی سے گھر چلتا تھا۔ کبھی کبھی وہ کہیں سے تھوڑے بہت پیسے لے کر آتا، لیکن ویسے سب کو ہی پتا تھا کہ اس کی کوئی پکی کمائی نہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی اپنی بیٹی دے گا تو کمائی تو ضرور پوچھے گا، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھے گا کہ پہلی بیوی سے طلاق کیوں لے لی ہے۔ ادھر اب میری بیٹی بھی میرے قد جتنی ہوتی جا رہی تھی، جس کا نام میں نے انم رکھا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت دبلی پتلی تھی، اور یہ بڑی ہی عجیب بات تھی کہ ہمارے خاندان میں یہ پہلی لڑکی تھی جس کا رنگ بھی بہت ہی زیادہ گورا تھا۔ لیکن میری بیٹی بہت ہی زیادہ معصوم تھی، کیونکہ میں نے ساری زندگی اسے اپنے سینے سے لگا کر چھپا کر رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، دوبارہ کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو میں تو بے اولاد ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں نے اسے ساری زندگی ضرورت سے زیادہ حفاظت سے پال کر رکھا تھا، اور اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی معصوم تھی۔ اسے کسی بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ میں اس کو لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے جانے کے لیے بھی نہیں چھوڑتی۔ اس طرح اسے کسی کی دوستی نہیں ہوئی، اور اس نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ میں اسے شادیوں میں بھی نہیں لے کر جاتی تھی، اور اس کے علاوہ ہم غریبوں کا اور کون سا آنا جانا ہوتا ہے۔ لیکن میں سوچتی رہتی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، ساری زندگی میں اس کا خیال کروں گی۔ میں تو اسے باہر کے خطروں سے بچا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا کہ کبھی کبھی خطرے اندرونی بھی ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک لمبی بات ہے۔ جب میری بیٹی تھوڑی جوان ہو گئی تو میرے شوہر نے اسے بہت ہی زیادہ پیار کرنا شروع کر دیا، جبکہ ساری زندگی اسے دہتکارتا آیا، کہتا کہ تیری وجہ سے تو نے اپنی ماں کو بانجھ بنا دیا اور میرے بچے اس دنیا میں آنے سے رہ گئے، نہیں تو مجھے بیٹے پیدا کرنے تھے، لیکن یہ سب تو قسمت کا کھیل تھا۔ میں کہتی تھی کہ اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ابھی تک وہ میری بیٹی سے نفرت ہی کرتا، اسے تانے دیتا تھا، اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا، اسے اپنی بیٹی نہیں مانتا، اس کے سر پر پیار سے کبھی ہاتھ بھی نہیں رکھتا۔ لیکن آج تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران تھی۔ وہ میری بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر بیٹھا تھا، وہ اسے بہت ہی پیار سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں، 1-2 دن کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ میری بیٹی بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ اس نے کوئی چیز بتا دی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیا بات ہے، آج کل بہت پیار آ رہا ہے اپنی بیٹی پر؟ تو کہنے لگا کہ بس اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ میں بھی تو پاگل تھا، بس یہی سوچتا تھا کہ نسل بڑھ جائے گی، لیکن اگر یہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تیرے ساتھ نہیں بلکہ اپنے نصیب کے ساتھ ضد لگائی تھی۔ اب یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بہت ہی زیادہ پیار کروں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو اس انسان کو سمجھ تو آ گئی، اور میں نے اسے کہا کہ اب تو بیٹی جوان ہو رہی ہے، اب 2-3 سال میں اس کی شادی ہو جائے گی، اور پھر پیاری بیٹی ہمیں چھوڑ کر اپنے سسرال چلی جائے گی۔ لیکن تم نے اتنے سال برباد کر دیے۔ کتنی پیاری بچی تھی ہماری، جب چھوٹی تھی کیسے بھاگ بھاگ کر تمہارے پیچھے پیچھے جاتی تھی، تمہیں پاپا پاپا کہتی تھی، اور تم نے اسے گود میں بھی کبھی نہیں لیا۔ اس بات پر میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے واقعی میں کافی سارا وقت برباد کر دیا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ جب بیٹی بہت چھوٹی تھی تو میں اس کو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں چھوڑتی تھی،
یہ سوچ کر کہ کسی دن اس کو غصہ نہ آئے اور وہ میری بیٹی کو جان سے نہ مار ڈالے، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں واقعی میں اس کی بیٹی کے لیے پیار جاگ گیا ہے۔ آخر وہ اس کا اپنا باپ تھا، کوئی سوتیلا نہیں۔ ہمارے دن اسی طرح سے گزرنے لگے اور یہ دونوں باپ بیٹی بہت ہی زیادہ قریب آ گئے۔ جو لمحے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزارے تھے آج تک اب وہ گزارے تھے۔ وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ بازار بھی لے جاتا، اس کے لیے تحفے بھی لے کر آتا اور کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہی لے کر آتا۔ مجھے آج کل ایک جگہ نوکری مل گئی تھی، ایک سینٹر تھا جہاں پر جا کر میں کپڑوں کی سلائی کیا کرتی تھی اور ایک سوٹ کے ساتھ کافی اچھے سے پیسے بچ جاتے تھے۔ میں گھر میں کپڑے سیتی تھی تو گھر کے کاموں میں لگ جاتی، لیکن وہاں پر جاتی تو دماغ صرف کام کی طرف ہی لگا رہتا۔ پہلے میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب سوچا کہ میرے شوہر فارغ ہے تو میں ہی میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے جوان بچی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر تو میں نہیں جا سکتی۔ لیکن آج کل گھر کے حالات کچھ اور ہی تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کام کر لیتی ہوں، اور میں یہ کام کرنے کے لیے روز جاتی تھی۔ شام کو جب واپس آتی، میری بیٹی مجھے روز خوشی خوشی بتاتی تھی کہ آج پاپا نے مجھے یہ چیز لا کر دی، آج وہ میرے لیے سوٹ لے کر آئے اور آج ہم سیر کرنے گئے۔ میں نے گول گپے بھی کھائے تھے، آئس کریم بھی کھائی تھی، لیکن کچھ دنوں سے میری بیٹی مجھے یہ سب باتیں نہیں بتا رہی تھی، بلکہ کہیں کھوئی کھوئی سی رہتی۔ میں نے کہا کیوں؟ آج کل پاپا کے ساتھ باہر نہیں جاتی ہو؟ تو کہنے لگی جاتی ہوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھے کیوں نہیں بتاتی کہ پورا دن کیا 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 ہے؟ میں تو کام ہی کرتی رہ جاتی ہوں، تم دونوں کے ہی تو مزے ہیں، مجھے بتایا تو کرو، کم سے کم میں سن کر ہی خوش ہو جایا کروں گی۔ میں اپنی بیٹی سے مسکرا کر بات کر رہی تھی کیونکہ میں اس کے لیے خوش تھی، لیکن وہ بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میری بیٹی بیمار رہنے لگی، کبھی کہتی میری کمر میں درد ہے تو کبھی کہتی میری ٹانگوں میں درد ہے، مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پورے گاؤں میں ایک ہی ڈاکٹر تھی، اسے بات کی تو اس نے کہا کہ بچی جوان ہو رہی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تم زیادہ فکر مت کرو، جب اسے درد ہو تو درد کی گولی دے دیا کرو، اس کی خوراک بہتر کرو، دودھ وغیرہ دیا کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ آج کل میرا شوہر ویسے تو بہت ہی خوش تھا، اس کا موڈ بھی بہت اچھا تھا، کافی دنوں سے اس نے میرے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کیا تھا، گھر میں پیسے بھی لے کر آ رہا تھا، لیکن مجھ سے دور دور بھاگ رہا تھا۔ ہماری کون سی ابھی اتنی عمر ہوئی تھی، اور اگر وہ اتنا ہی خوش تھا تو تھوڑی سی محبت میرے ساتھ بھی تو بانٹ سکتا تھا، ساری زندگی تو میرے ساتھ لڑتا ہی رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے ایسے دور بھاگ رہا تھا جیسے میں اس کے لیے غیر ہوں۔ میں اس بات پر تھوڑی حیران تھی، لیکن میرے اتنے کام تھے کہ میرے پاس کچھ اور سوچنے اور کرنے کے لیے وقت بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ دیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ ابھی سے؟ تو میں نے کہا کہ رشتے ہوتے ہوئے بھی تو 1-2 سال لگ ہی جائیں گے، اور شادی بھی تو جوانی میں ہی ہو جانی چاہیے، ابھی تک ہم لوگ بھی جوان ہیں، اور دیکھو ہماری بچی بھی جوان ہو گئی، ہم نے کون سا اس سے نوکری کروانی ہے، جب کچھ نہیں کروانا تو شادی کروا دیتی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں، ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہے، میں تو اس کی شادی 20 سال کی عمر تک ہی کروں گا، جب تک یہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی میں اس کی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ 20 سال تو بہت زیادہ ہیں، 18 سال ہی صحیح، تو اس نے کہا کہ نہیں، جب تک لڑکی سمجھدار نہ ہو جائے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کی شادی کرنا ظلم ہے۔ میں نے کہا کاش کہ میرے بارے میں بھی کوئی ایسا سوچ لیتا، تم نے تو مجھ پر 16 سال کی عمر سے ہی ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تو ان پڑھ جاہل لوگ تھے، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں تھا، کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں تھا، ہمارے ماں باپ بھی ہماری طرح ہی تھے، لیکن اب ہم نے دنیا دیکھ لی ہے تو اب ہم بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، اور پھر ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ میرے شوہر نے یہ بات بڑے پیار سے کی تھی، ورنہ ساری زندگی اس بات کو اس نے میرے لیے تانا ہی بنایا تھا کہ ایک ہی بیٹی پیدا کر پائی، اس کے بعد بانجھ ہو گئی، کیا کروں میں اس کا؟ یہ کوئی میری نسل تھوڑی بڑھائے گی، یہ تو میرا خرچہ کروا کر اپنے گھر چلی جائے گی۔ دل دکھایا تھا میرے شوہر نے میرا، لیکن میں نے اسے پھر بھی معاف کر دیا، یہ سوچ کر کہ وہ میری بیٹی کا باپ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک دن وہ کچھ ایسا کر بیٹھے گا
کہ میں اسے معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ایک دن مجھے میری بیٹی کی طبیعت صبح سے ہی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ دوپہر تک بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی جسے سن کر میں حیران تھی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تھی اور پھر اس کے منہ پر تھپڑ مار کے پوچھا کہ تو نے کس کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چلایا؟ وہ میرے پیروں میں گر کر رونے لگی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ماں۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ آج ایسے لگا جیسے کہ آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین بھی نکل گئی اور دنیا کے سارے پتھر مجھے لگ رہے۔ میری آنکھیں بھر گئی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور 2 گھنٹے کے بعد باہر نکلی اور بیٹی سے پوچھا جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ اس نے کہا کہ سچ بول رہی ہوں ماں، میری بات کا یقین کیجیے۔ پھر رات کو میرے شوہر نے ایسا منظر دیکھا کہ وہ حیران تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کو یہاں کیوں سلایا ہے؟ اس کا تو اپنا کمرہ ہے۔ میں نے کہا کہ اب سے یہ یہیں پر سویا کرے گی۔ اس نے کہا کہ پھر میں کہاں جاؤں؟ تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری جہاں مرضی وہاں چلے جاؤ۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنا منہ کیوں بنا کر رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے منہ نہیں بنایا، میں اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر ہی سوؤں گی، اور ابھی بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اگلے دن سے میں نے کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور پھر سے گھر میں ہی کپڑے سینے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کام پر کیوں نہیں جا رہی؟ تو میں نے کہا کہ کام چھوڑ دیا۔ میری اس بات پر وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اتنا اچھا کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا ہے، اور ویسے بھی تمہیں کیا، اچھا ہو یا برا میرا دل نہیں کیا جانے کا، تو میں نے چھوڑ دیا، اور تم بھی اپنے اوپر توجہ دو۔ جو تم کر رہے ہو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدلو۔ یہ سن کر میرے شوہر نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا بولتی رہتی ہے یہ پاگل عورت۔ دراصل اس کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اتنا تو وہ کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا۔ میرا اشارہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے، اور وہ اس بات پر لڑائی کرتا کہ اس کو کمرے سے نکالو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری، اور ویسے بھی تمہارا میرے بغیر گزارا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بیوی ہو تم میری، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میری بیٹی میرے ساتھ ہی سوئے گی۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو پھر میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی جاتی ہوں، لیکن اس کمرے کے اندر دروازہ نہیں تھا، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہم لوگ غریب تھے، ہم سے ایک دروازہ بھی لگایا نہیں جا رہا تھا۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے اور میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ میں گھر میں کام نہیں کرتی تھی، اس لیے مجھے بہت ہی نقصان ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر کی حالات پھر سے خراب ہو گئے۔ میرے شوہر نے سامان لانا پھر سے چھوڑ دیا۔ اب میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو کہیں باہر بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ میں کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے کھانا بنا کر پہلے ہی کچن میں رکھ دیا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے جگایا اور کہا ماں، مجھے بھوک لگی ہے، آ کر کھانا کھا لو۔ میرا شوہر بھی باہر بیٹھا تھا۔ ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد مجھے ہوش بھی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی تو میرے پاس نہیں تھی۔ میں فوراً سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف گئی کہ شاید وہ باتھ روم میں ہوگی، لیکن وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میرا شوہر چارپائی پر بیٹھا تھا۔ میں اسے کچھ پل دیکھتی رہی۔ اس نے کہا کیوں پاگلوں کی طرح گھور کے دیکھ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جا کر سو جا، چل اور یہاں سے جا۔ اس نے کھانے میں نیند کی دوائی ملائی تھی، ورنہ مجھے کبھی بھی ایسی بے ہوشی والی نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میری بیٹی کب اٹھ کر گئی۔ صبح میری بیٹی کو بخار تھا اور اس کو ہوش بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک محلے دار عورت کو اس کے پاس بٹھایا اور دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں محلے میں گئی اور اوزار والے کی دکان سے بیلچہ لے کر آئی۔ رات کو پورے محلے کی بجلی خراب تھی، لیکن سردیاں تھی، اس لیے سب لوگ سکون سے سو رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا، ہر طرف بہت ہی خاموشی سی چھائی تھی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھ جلدی سے کھل گئی اور میں نے اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن اچانک دروازے کی کنڈی بجی۔ بجانے والے کا انداز ایسا لگتا کہ جیسے وہ کوئی پولیس والا ہو یا پھر کوئی ڈاکو۔ بہت ہی بری طرح سے کنڈی بجا رہا تھا۔
میں گھبرا گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میری بیٹی بھی اٹھ گئی اور اس نے کہا، ماں، کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ صحن کیوں کھدا پڑا ہے اور پاپا کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا کہ اس آدمی کو پاپا کہنے کی ضرورت نہیں۔ میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کے کپڑوں پر یہ کیا لگا ہے؟ میں نے کہا کہ پاگل، یہ تو باتھ روم میں گر گئی تھی نا، اس لیے کئی جگہ پر چوٹیں لگی اور یہی وجہ ہے کہ میرے کپڑوں پر سب لگ گیا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تیری ماں ہوں نا، میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ لیکن بار بار کنڈی بج رہی تھی۔ اس نے کہا کہ دروازے پر کون ہے اور یہ ہمارے گھر کا دروازہ توڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنا سامان اٹھا اور برابر والی آنٹی کے گھر چلی جا اور وہاں پر ہی رہنا جب تک میں تجھے لینے کے لیے نہیں آتی۔ میں بہت ہی زیادہ گھبرا گئی اور میں نے اس کا تھوڑا بہت سامان پیک کر دیا اور دوسرے دروازے سے برابر والی کے گھر بھیج دیا۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو اپنے سارے زیور اور جمع کیے ہوئے سارے پیسے دیے۔ میں نے کہا کہ جب تک میری بیٹی تمہارے پاس ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور ضرورت پڑنے پر کچھ دنوں کے لیے اسے دور بھیج دینا اور اس کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ۔ اور تو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ یہ تجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے، تو اسے اپنی بہو بنا اور ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ میری سہیلی کو سب کچھ پتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ سچی سہیلی ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے یہ وعدہ کر کے گئی کہ میری بیٹی کا بہت اچھے سے دھیان رکھے گی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور اب میری بیٹی اس کے حوالے تھی۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے گھر میں بالکل میں اکیلی تھی۔ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ بہن دروازہ کھولو، نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے، اور جب میں نے دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے دروازہ توڑنے کی تیاری کی۔ میں ڈری ہوئی تھی، پر جس کا ڈر تھا وہ تو پہلے سے ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا۔ پولیس والے اور کچھ نیوز چینل والے اندر آ گئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران تھے۔ انہوں نے جب صحن کھودا ہوا دیکھا اور وہاں کی مٹی کو گیلا پایا تو وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ پھر پولیس نے گڑھے سے مٹی ہٹائی تو وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی۔ میں بالکل ایسے کھڑی تھی کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ لیڈی کانسٹیبل نے مجھے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا تھا، ظاہر سی بات ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی سے سوال جواب کرے اور اسے بھی پتا چلے کہ میں نے کیا کیا ہے، پر اس وقت سب سے بڑا سوال یہ بھی تھا کہ میرا شوہر کہاں تھا، اور وہی تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو اس نے کیا تھا اس کو اس کے بعد وہی جگہ اس کے لیے اچھی تھی۔ وہ لوگ مجھے لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ہر انسان مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں اس دنیا کی نہیں ہوں، جیسے میں نے کوئی ایسا کام کیا جو کسی سے امید نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا، لیکن اس مقام پر پہنچانے والا بھی تو میرا اپنا ہی شوہر تھا۔ کوئی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ سب مجھ سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے میں انسان نہیں، کوئی ڈائن ہوں، کیونکہ حرکت ہی میں نے کچھ ایسی کی۔ اس اوزار کی دکان والے سے بھی پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ اس نے کہہ دیا کہ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ مجھے بڑا سا بیلچا چاہیے، میرے گھر میں کچھ کام چل رہا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ عورت ایسا کرے گی۔ محلے والے بھی کہہ رہے تھے یہ تو بڑی اچھی عورت ہے، سارے محلے کے کپڑے سیتی تھی، بالکل کسی کے ساتھ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، اس کا تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، ہم لوگ تو خود حیران ہیں۔ اور اس کی بیٹی بھی کہاں ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا۔ میری سہیلی نے بیان کر دیا کہ میں اس کی دوست ہوں اور پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اس نے میری بیٹی کو کہیں پہنچا دیا تھا اور یہ اس کا بہت ہی بڑا احسان تھا مجھ پر۔ اس کے بعد مجھ سے ایک میڈیا والی لڑکی نے بہت پیار سے پوچھا کہ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اپنے ہی شوہر کو مار کر، اس کو اس گڑھے میں دبا کر آپ کو کیا ملا؟ لیکن میں بول پڑی۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی عورت ایسا کیوں کرے گی؟ بھلا تم تو پڑھی لکھی ہو، تمہیں تو پتا ہوگا کہ اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے۔ وہ انسان اس قابل تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کا یہی انجام کروں گی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی غلط رشتہ بناتا، میری بیٹی کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا۔ مجھے لگا اس کی محبت جاگ گئی، لیکن اس کی محبت نہیں جاگی تھی، اس کے اندر کی حیوانیت جاگ گئی تھی۔ اس لیے میں نے اسے مار کر بالکل ٹھیک کیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو لوگ بھی یہی کہنے لگے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس معاشرے کو بھی تو پتا چلے کہ کس کا ساتھ دینا ہے، لیکن اب سارے لوگ میرے ساتھ تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اس کو سب کے لیے سبق بنا دیا، اور اب سب سوچ رہے تھے کہ آخر وہ کس قسم کا باپ تھا، ستیلا تو نہیں تھا، اس کا اپنا سگا باپ تھا، پھر بھی اس مقام تک کیسے پہنچ گیا کہ اس نے یہ حرکت کی۔ مجھ پر یہ مقدمہ بھی چلا اور پھر سزا بھگتنے کے بعد مجھے کچھ سالوں کے بعد ہی چھوڑ دیا گیا۔ جب واپس آئی تو میری بیٹی اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی اور اس کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اس کی بہت اچھی پرورش کرنا۔ میری بیٹی مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کیونکہ اسے اخبار کے ذریعے سے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر ویڈیو سب سے پہلے۔